کے احترام پورے علاقے کے حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سبھی حضرات، آپ سب حضرات معزز خواتین سے زیادہ لائق پیار لائق اعزاز، یہ وہ عزیز طلبہ جن کی ابھی دستار ہوئی، ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے لیے یہ انتظام کرنے والے حضرت مولانا ابرار صاحب قاسمی دعوت برکاتہ ہیں۔ نظام اجلاس جو دیا گیا تھا اس کا وقت 2 بجے تک رہا ہے اور 2 اب بج چکے ہیں۔ ایک منٹ باقی ہے، اس میں 1 منٹ میں بس آپ کی اور میری الیکٹ سلیکٹ ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو سلام کر لوں، آپ علیکم السلام۔ اب کوئی بیان کا وقت نہیں رہ گیا ہے، 1-2 منٹ کے لیے دعا ہو جائے گی تو آپ سب حضرات اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھ کر قریب تر ہو جائیں، قریب سے قریب ہو جائیں اور دعا ہو جائے۔ بڑی بات میں نے دیکھ لی، یہاں کر بہت زیادہ بے اختیاراتی سے خوشی ہو رہی ہے۔ ہمارے میزبان جو رات کے رہے، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کے بیٹوں کو بھی خوش رکھے، ان کے گھر والوں کو بھی خوش رکھے۔ مزید آپ حضرات کی زیارت ہوئی، آپ سب لوگوں کو دیکھ کر بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ بہت باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو پیار اور محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ خدا کرے کہ پروردگار ہم سب کو اس محبت سے اور اس دل جمی کے ساتھ سننے پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات تو عمل ہی کی ہے، سننے سنانے کے ساتھ تو بات یوں ہی آئی گئی ہو جاتی ہے۔ حضرت والا محسن الامت حضرت مولانا شاہ مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری جو اپنے شیخ محترم حضرت مولانا مفتی شاہ احمد اللہ صاحب کے والد محترم اور آپ کو جانشین بنانے والے، وہ میرے شیخ اور پہلی اجازت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے مجھے نوازا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 2 کان تو پروردگار نے الگ الگ سائٹوں سے کچھ فیض حاصل کرنے کے لیے انسان کو دیے ہیں، لیکن ہم سب کی یہ غلطی ہے کہ دونوں کانوں کو الگ الگ استعمال کرتے ہیں۔ دونوں سائڈوں میں کان تو اس لیے لگائے کہ اس طرف سے آواز کوئی اچھی آئے تو ادھر کی بھی سن لی جائے، اس طرف سے کوئی اچھی آواز آئے تو اس طرف سے بھی سن لی جائے۔ ہم نے اپنی صورتوں کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بے فکر اور بغیر کسی ذمہ داری کا انسان سمجھ کر اور ان دونوں کانوں کا الگ الگ استعمال کر لیا۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا کام اب یہ ہو گیا ہے کہ اس کان سے سن لیتے ہیں تو اس کان کو نکال دیتے ہیں، اور کبھی اس کان سے اگر آواز آئی تو اس کان سے نکالتی ہے، اور عمل سے ہم دوری رہتے ہیں۔ میں بہت مختصر سی بات آپ حضرات کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے مقصد کو اگر نہیں سمجھیں گے تو زندگی چوپاؤں سے بھی بدتر ہماری ہوتی چلی جائے گی۔ ایک طبقہ تھا آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والا، آپ کی مواجہت سے فیض اٹھانے والا صحابہ کرام کا، کہ انہوں نے زندگی کے اندر جتنے لمحات تھے، 24 گھنٹے میں جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹوں میں جتنے منٹ ہوتے ہیں اور منٹوں میں جتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، ان تمام کے لیے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ 1 سیکنڈ میں مجھے یہ کرنا ہے اور 1 منٹ میں مجھے یہ کرنا ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہ بھی کر لینا ہے، اور پورے دن کے اندر مجھے یہ کام بھی سب اپنے کاموں سے مجھے فارغ ہو جانا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دولت اور جو انداز، جیسی شکل، جیسی صورت
اور جیسا آپ کو دل دیا تھا اسی بالکل شکل و شباہت کے ساتھ اپنے محبوب کے امتیوں کو بھی پیدا فرمائے۔ یہ ہماری بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی بھی مقام پر ہو، جیسے ہمارے عزیز طلباء نے حفظ سے فراغت کی ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے، اگر انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ کے کلام کو محفوظ کر کے اس کی اہمیت نہیں سمجھی تو یہی بہت نیچے چلے گئے۔ حد یہ ہے کہ سب سے پہلے انہی سے یہ سوال ہو جائے گا کہ قرآن شریف پڑھا کیوں تھا، حفظ اس کو کیا کیوں تھا، صرف سنانے ہی کے لیے کلامی میں حفظ کیا تھا، یا ہماری بھی اس سے تمہارے دل کے اندر کوئی معرفت حاصل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے 24,000 جو مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس میں کسی سے نہیں سوال کیا جائے گا، بس انسان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پیدا ہم نے کس لیے کیا۔ جن انسان کے لیے فرما دیا کہ جنات کی اور انسان کی جو مخلوق ہے یہ تو سوال مسئول ہوگی، ان سے تو پوچھا جائے گا اور کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ حق یہ کہ ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے، اس سے تو پوچھ لینا ہی چاہیے تھا کہ اتنا بڑا جانور تجھے کیوں بتا دیا تھا، کیوں تو لوگوں کو مارتا تھا، سونڈ کیوں چلاتا تھا، لاتوں سے کیوں تو دوسروں کو اور سانسوں سے کیوں تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا تھا، لیکن اس سے بھی نہیں پوچھا جائے، صرف انسانوں ہی سے پوچھا جائے۔ اگر ہم نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، جو سن کر ٹال دینے والے ہیں اور سن کر کان دھرنے والے نہیں ہیں، اس کی فکر لینے والے نہیں ہیں، سنا کیوں ہے اس کو سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ تو چوپاؤں سے بھی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو حیوانیت سے اور حیوانوں سے بچانے کے لیے سمجھ بوجھ سے کام کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میرا خوف کیونکہ میں رب ہوں، میرا خوف کیونکہ میں اللہ ہوں، میرا خوف کیونکہ میں نے تمہیں باپ بنایا ہے، میرا خوف کیونکہ میں نے تمہیں کسی کا لفظ جگر بھی بنایا تھا، میرا خوف اس روئے زمین کو تمہارے لیے میں نے مسخر کیا ہے، سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، میرا خوف تمہارے دل کے اندر رہنا چاہیے، اور یہ دل کے اندر جو رہے گا وہ اللہ والوں کی صحبت سے تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو۔ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، ایک زمانے کے بعد بجنور میں جو افضل گڑھ ہے جہاں سے میری حاضری ہوئی ہے، یہاں سے تقریباً 800 کلومیٹر دور سے میں آپ لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو وہاں جب حضرت والا سن 98 میں پہنچے ہیں تو اسی وقت سے شیخ محترم کی حضرت مولانا شاہ مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی توجہات بڑھ گئی تھی، جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت مولانا ابرار صاحب کے اوپر بھی غالباً اسی معیار کے ساتھ اور اسی انداز کے ساتھ حضرت والا کی یہاں نظریں پڑی ہیں، اور یہاں پر یہ اتنا بڑا مدرسہ جس میں بڑی اونچی تعلیم ہو رہی ہے اور حفظ قرآن کی تو لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو اور مزید ترقیات سے نوازے۔ وہی اثرات مجھے تقریباً یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، اس کی قدر ہم سب لوگوں کو کرنی چاہیے، اور یہ اللہ والے اگر ہمارے علاقے میں آنے لگے ہیں، حد یہ ہے کہ محسن الامت پر ہی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد جانشین بھی اسی طرح سے آنے جانے شروع ہو گئے ہیں، تو ہمیں اپنے لیے بھی یہ فیصلہ لے لینا چاہیے کہ ہم بھی اللہ والے ہی بنیں گے انشاءاللہ، اللہ اہل اللہ میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ اور یہ باتیں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرفت الہیہ میں منگا لیا۔ تو اس بات کو بہت ایک اچھے انداز میں بھی، لطیفانہ انداز میں بھی اور معرفت الہیہ میں اس کو لکھا ہے کہ ہم لوگ اگر صرف اپنی یہ نیت ہی کر لیں کہ اللہ والوں کے آنے کی یعنی اس سے سعادت سے اللہ والوں کے آنے کے اوپر یہاں پر اگر ہم اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ ہم بھی ان اللہ والوں کے ساتھ رہ کر اللہ والے ہی بننے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہمارا آدھا کام تو ہوا ہوا۔ ایک لطیفہ لکھا ہے معرفت الہیہ میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے حضرت والا حضرت مولانا شاہ مفتی احمد اللہ صاحب جو ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے،
ان کے پردادا دادا تو یہی تھے، ان کے پردادا شاہ عبد الغنی صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور خلیفہ بھی وہ جو پہلی جماعت کے خلیفہ تھے، جو سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہوئے ہیں 9 حضرات، ان 9 حضرات میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور ان 9 حضرات میں آپ کا درجہ اور مقام جس طرح سے خواجہ عادل حضرت صاحب ان خلفاء میں بڑے خلیفاؤں میں رہے تھے، اس کے بعد ان کے بڑے بڑے علماء بھی مرید ہوئے، اسی طرح سے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چرواہا گھاس بونے والا پورے شہر میں یہ اعلان کرتا ہوا، یہ شور مچاتا ہوا پھرتا ہے کہ یہ گاؤں کے جو زمیندار ہیں، نواب صاحب ہیں، ان کی لڑکی سے میرا نکاح ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ گھاس کھودنے والا آدمی مزدور آدمی اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا، سمجھانے کے بعد وہ یہ کہتا کہ بھائی آپ بھی کچھ کر کے دیکھ لو، ایسا تھوڑی ہے کہ میرے اندر کوئی عیب ہے یا میں انسان نہیں ہوں، ایک مزدور بھی تو ہوں، وہ نواب صاحب ہیں، میں ایک مزدور ہوں، اتنا ہی تو فرق ہے اور کچھ کیا فرق ہے۔ لوگوں نے جب بہت زیادہ کہا اس سے تو کہنے لگا کہ آپ کچھ سمجھ نہیں رہے بات کو، آدھا کام تو میرا ہویا ہوا، میرا آدھا کام تو ہویا ہوا۔ تو بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو کہ اس کا آدھا کام کیسے ہو گیا بھائی، اس سے بات کر لی ہے، کہاں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑ لیا، مانگنی سگائی کہاں سے ہو گئی۔ تو اس سے حیرت سے پوچھا کہ بھئی آدھا کام تیرا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیار ہوں، اس کو اور تیار کر دو۔ آدھا کام یہ ہے کہ میں تو اپنی طرف سے تیار ہوں، ان کو نواب صاحب کو اور تیار کر دو۔ اسی لیے ابھی حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب ہمارے بڑے اکابر میں سے حضرت مولانا کیا نام ہے شمس الہدیٰ صاحب کے صاحبزادے ابھی بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی حضرت نے میری تعلیم والی یہ بات فرمائی کہ ہم کو مسلمان کو بنا کر پیدا نہیں دیا، پروردگار نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، صرف ایک یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ والوں کی آنے کی برکت سے اور اس سلسلے کے تمام باتوں کو سن کر یہ حضرت والا کا سلسلہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اور 41 نمبر پر اپنے حضرت شیخ محترم مسلم امت کا سلسلہ آ جاتا ہے 40 سے 39 پر، تو یہ قریبی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے سے ہمیں بھی یہ نیت کر لینی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو بھی اپنے پیار کے لائق بننے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہماری ڈگریاں اگر قرآن پاک سے جڑی بھی نہیں ہے تو ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہی ذلیل زندگی رہے گی ڈگریوں کے باوجود بھی۔ اگر ڈگریوں کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم اور اللہ کا تعلق اور اللہ کی نسبت اگر نہیں جڑی ہوئی ہے تو ہماری فیکٹریاں بھی ہماری ترقی کا باعث نہیں بنیں گی، ہمارا بہت بڑا مالدار ہو جانا بھی ترقیوں کا باعث نہیں بنے گا، بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو جانا بھی ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ ہم اسی طرح سے ذلیل ہوتے رہیں گے جیسا کہ ذلیل ہونے کے آثار ہمارے سامنے خوب مضبوطی کے ساتھ موجود ہے۔ مسجدوں میں جائیں گے تو دہشت گرد کہلائیں گے، جماعت میں جائیں گے تو دہشت گرد کہلائیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے تو دہشت گرد کہلائیں گے۔ اس دہشت گردی کے الزام سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم سب کو نیک اور صالح بننے کی فکر عطا ہونی چاہیے، اور نیک اور صالح بننا اپنے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کریں، اپنے اخلاق کو استعمال کریں، انسانیت کے جو کرشمے اور انسانیت کی جو نورانیت اور انسانیت کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام خزانے دیے ہیں ان تمام چیزوں کو استعمال کریں گے تو بس یہی نیک ہونا۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی، اور ان حضرات کے لیے، ان بچوں کے لیے جو آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا سرمایہ بن رہے ہیں کہ ہم نے اگر ان کے لیے پیار کی نظر سے ان کو دیکھ ہی لیا، حالانکہ اس سے پہلے ہماری جانی والی قربانی مدرسوں کے لیے لگتی رہتی ہے۔ ابھی ہمارے ناظم صاحب نے اعلان کیا تو آپ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن اپنے طور پر ہی اس کا فکر ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ نیک کاموں میں، مسجدوں کے آباد کرنے میں، مدرسوں سے فائدہ اٹھانے میں، اور مدرسوں میں جو کام ہوتا ہے ان کاموں میں ہمارا کتنا حصہ لگ رہا ہے، اس کا بھی ہمیں اپنا روزانہ حساب کرنا چاہیے۔ اگر روزانہ حساب نہیں کرتے تو مہینے میں تو کر لینا ہی چاہیے، اور اگر مہینے میں نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم 12ویں مہینے میں تو ہمیں کرنا ہی چاہیے، ورنہ اپنی خاص کمائی کو زکوٰۃ سے الگ کر کے اپنے بچوں کے لیے اس کو فارغ کرنا چاہیے، اور اس خزانے کو ہمیں خود بخود آ کر مدرسوں کو دینے کا فکر ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا